الفرڈ صاحب کیسے ہیں؟ خدا کا شکر ہے۔ الفرڈ صاحب اگلے مہینے 10 تاریخ کو ہم کروسیڈ کرا رہے ہیں جس پہ تقریباً 1 کروڑ خرچہ آئے گا کیونکہ ملک بھر سے لوگ اس میں شرکت کریں گے۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں، آپ اچھے طریقے سے عبادت کرائیں۔ شکریہ سر۔ کنونشن پہ کتنا خرچہ آئے گا؟ سر میدان کا کرایہ، دیگیں، سٹیج وغیرہ ڈال کر 30 لاکھ کا خرچہ آئے گا۔ لوگوں کو لانے کے لیے گاڑیاں بھی کراؤ۔ مجھے میدان میں زیادہ سے زیادہ لوگ چاہیں۔ سر جب لوگوں کو بتائیں گے کہ بریانی بھی مل رہی ہے تو لوگ دوڑے چلے آئیں گے۔ بریانی پہ تو ہماری قوم مرتی ہے۔ بالکل ٹھیک کہا، لوگوں کو فری ٹرانسپورٹ بھی دو اور سارے ایلڈروں اور انتظامیہ کو کہو اپنی اپنی گلی سے زیادہ لوگ لائیں۔ پیدری صاحب پورے 50 لاکھ خود ہضم کر رہے ہیں۔ خدا کے فضل سے آج نجات کنونشن میں ہم موجود ہیں۔ آج آپ خالی ہاتھ نہیں جائیں گے بلکہ برکات سے مالا مال ہو کر جائیں گے۔ پادری صاحب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جی بیٹا بولو، کیا کہنا ہے؟ پادری صاحب سالوں سے مختلف کنوشنی ہوتے دیکھ رہا ہوں، ہر عبادت میں تقریباً ایک جیسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ برکات جو لوگ یہاں سے لے کر جاتے ہیں؟ میں تو سالوں سے مسلسل اپنی قوم کو مشکلوں، پریشانیوں، قرضوں میں پھنسے دیکھ رہا ہوں۔ بیٹا ہمارا کام صرف عبادت کرانا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ آپ لوگوں کو چرواہے بننے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن چرواہوں والی ذمہ داریاں اٹھانے سے ڈرتے ہیں۔ کلام ہمیں صرف روحانی طور پہ نہیں دنیاوی طور پہ بھی جینا سکھاتا ہے۔ آج 99% خادموں کو معلوم ہی نہیں کہ وقت کے حساب سے خدمت کس طرح کرنی ہے۔ یہی جو لاکھوں روپے کنونشنوں پہ لگا دیتے ہو، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ لوگ آتے ہیں، عبادت کرتے اور کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں لیکن معیار و زندگی ویسے کا ویسا رہتا ہے۔ پاکستان بننے سے لے کر اب تک ہمارے مذہبی ٹھیکیدار ایک رہنما نہ پیدا کر سکے۔ آج دنیا کی 90% ایجادات مختلف ملکوں کے مسیحیوں کی ہیں، ان میں ایک بھی پاکستانی مسیحی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب گورے مشنری یہاں سے گئے تو مسیحی قوم کے لیے کئی ادارے اور لاتعداد زمینیں چھوڑ کے گئے، لیکن بعد میں کیا ہوا؟ ہمارے مذہبی ٹھیکیداروں نے سب کچھ بیچ دیا اور پیسے ہڑپ کر گئے۔ اب بھی وقت ہے، اگر لاکھوں کروڑوں اس طرح لگانے کی بجائے اگر مسیحی بستیوں کے پاس سکول کھولے جائیں جہاں مفت تعلیم دی جائے اور اینی سکول بلڈنگوں میں چرچ بھی کرائیے جائے، جب بچوں کو دونوں دینی و دنیاوی تعلیم ملے گی تو سوچئے کیسی مضبوط ایمان والی کامیاب نسل تیار ہوگی۔ لیکن افسوس آپ مذہبی ٹھیکیداروں کا اس طرف دھیان نہیں جاتا کیونکہ آپ ٹھیکیداروں کو بے شعور اور ان پر لوگ چاہیں جو آسانی سے آپ لوگوں کے دام میں آ جاتے ہیں، اور ایسی کنونشنوں سے گوروں سے منگوائی امداد کی بدولت آپ جیسوں کی جائیدادیں بن جاتی ہیں۔ برائے کرم مسیحی قوم کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں، کروڑوں روپے برباد کرنے کی بجائے وہ کام کریں جس سے قوم روحانی و دنیاوی پر کامیاب ہو سکے۔ اور آپ لوگ بھی سن لیں، آخرت میں جب حساب ہوگا تو ان جیسے لالچی چرواہوں کے ساتھ ساتھ آپ کا بھی حساب ہوگا، کیونکہ آپ بھی ان کے گناہ میں برابر کے شریک ہیں، کیونکہ خدا نے انہیں مزدور بنایا ہے تاکہ اس کی خدمت کریں، لیکن آپ لوگوں نے انہیں ٹھیکدار بنا دیا ہے کیونکہ آپ کی حیثیت اس بندر جیسی ہو گئی جو ذرا سے لالچ کے لیے اپنے آپ کو مداری کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، جو اس کا تماشا بنوا کے دوسروں سے پیسے کماتا ہے۔ ذرا سوچئے۔ شکریہ۔